سرکار نے چندہ مانگا، لاؤ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، غزووں کے لیے جہاد کے لیے چندہ دو، دل کھول کر چندہ دیا۔ اصحاب صفہ اپنے خواہشات نفسانی کو قربان کر کے رات دن علم سیکھا کرتے تھے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا طرز زندگی، یہ ہے سرکار کی محبت کا ثبوت، یہ ہے اسٹینڈرڈ۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ نمبر 1، سرکار نے فرمایا عقیدے بدل لو، تمہارے عقیدے خراب ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا لبیک۔ آپ نے اور میں نے اپنے عقائد کے بارے میں غور کیا ہے کہ اس میں کتنا صحیح ہے اور کتنی اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے؟ ہم اہل سنت ہیں، ہم کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ جب میں مذہبی ماحول سے وابستہ ہوا، دین کی طرف آیا، تو میرے ذہن میں ایک جستجو تھی کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں کر رہے۔ مجھے قرآن و حدیث سے دلیل چاہیے۔ میں نے اسٹڈی کی، محنت کی اس کے اوپر، اور نکھر کر ہمارا مذہب مسلک سامنے آیا قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ۔ اور جہاں کوئی دلیل نہیں ملی ہم نے اس کو سائڈ میں کر دیا، بالکل ہم اپنے گھروں سے ختم کر دیا۔ 10 بیویوں کی کہانی ہمارے گھر میں پڑھی جاتی تھی، ہٹا دیا۔ مزار پہ آپ چادر چڑھاتے ہیں، پوچھا ہے کبھی آپس میں چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ کیا مردے کو فائدہ ہوتا ہے؟ کس شریعت نے کہا ہے کہ آپ کو چادر چڑھائیں؟ آل حضرت نے ایک چادر کے بعد دوسری چادر کو بیجا قرار دیا ہے۔ اس سے ایک بنیادی مقصد تھا، جب ہمارے اکابرین نے قبور کے اوپر کپڑا ڈالنے کی اجازت دی تھی، پتہ ہے میں کس لاجک کے تحت دی تھی؟ نہیں، ہم نے اس چیز کو بھی یہ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ مذہب کا حصہ نہیں، چھوڑ دیا۔ آپ بھی پہلے سیکھیں کہ چادر منتیں مان رہے ہیں، میرے بچہ ہو گیا داتا صاحب کے چادر چڑھاؤں گا، بھائی کیوں؟ چادر کون سی عبادت ہے چڑھانا؟ بتاؤ تو صحیح، غور تو کریں نا۔ اب ہم میں رچ بس گئی ہیں نا چیزیں۔ بی بی فاطمہ کے نیاز ہوگی، گھر کے مرد نہیں کھائیں گے۔ کنڈوں کے نیاز ہوگی، کمرے میں رکھی ہوگی، مٹی کے کنڈوں کے اندر ہی ہوگی، دوسرے کمرے میں لے جا کے نہیں کھا سکتے، وہیں بیٹھ کے کھاؤ۔ کیوں ہم نے یہ چیزیں ایڈ کر دی ہیں؟ اس کا مطلب بعض اوقات اصل چیز جائز ہوتی ہے، ایڈنگ اس میں ہو جاتی ہے۔ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تمہارے عقائد غلط ہیں، انہوں نے بدلے۔ آپ کو بھی اور ہمیں بھی ضرورت ہے کہ نبی کی اطاعت میں اپنے عقائد پر غور کریں، تقدیر کا مسئلہ سیکھیں۔ پوچھیں، آج جا کر اپنے والد صاحب سے پوچھئے گا، دائرہ ادب میں رہ کر، والدہ سے، اپنے چچا سے، تایا سے، ماما سے، دادا سے، نانا سے پوچھیں کہ تقدیر کسے کہتے ہیں، تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں، کون سی تقدیر ایسی ہے کہ نبی بھی دعا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ دعا سے روک دیتا ہے، وہ تقدیر نہیں بدلتی، کون سی تقدیر ایسی ہے جو تدبیر اور دعا سے بدل جاتی ہے معلومات ہمیں ہے، ہمارے گھر والوں کو معلومات، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تقدیر کے مسئلے میں تذبذب میں ہیں ہم، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب نبی نے صحابہ کرام کے عقائد کا تزکیہ کیا ہے، آپ کو مجھے بھی اپنے عقائد کا تزکیہ کرنا ہوگا، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سیکھیں عقائد اسلام بما دلائل، عقائد اہل سنت بما دلائل، ان کی توضیح تشریح۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، بچے پوچھے جی یہ نیاز اور فاتحہ میں کیا فرق ہے ابا جان بتائیے گا؟ اب ہم کہتے ہیں مردے کی فاتحہ ہو رہی ہے گھر میں، نیاز ہو رہی ہے، فرق معلوم نہیں، کیوں نہیں؟ کیوں کرتے ہیں ہم نیاز؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ صلاۃ والسلام کیوں پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر اجتماعی طور پہ ہاتھ باندھ کر اردو میں ہر جمعے کی نماز کے بعد؟ کیا سرکار نے پڑھا، صحابہ کرام نے نہیں؟ تو کیوں نہیں؟ اور ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کو جواب معلوم ہونا چاہیے۔ مزارات پہ کیوں جاتے ہیں؟ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ منت کیوں مان لیتے ہیں؟ منت شرعی کیا ہے اور منت عرفی کیا ہے، جو حقیقتاً منت نہیں ہے لیکن چلے ہمارے عرف میں رائج ہو گئی، یہ معلومات آپ کو ہونی چاہیے۔ یہ کب آئیں گی؟ سیکھنے سے آئیں گی، تو یہ سیکھیں۔ دوسری چیز، جب دین کا نفاذ مشکل ہو گیا، اعلانیہ طور پر دین اسلام پر چلنا مشکل ہوا، سرکار نے فرمایا ہجرت کرو، چھوڑ دو اپنا گھر بار۔ اور جب سرکار نے فرمایا یہ خطائیں گناہ چھوڑ دو کیونکہ اللہ کا حکم نازل ہو گیا، اب یہ نہیں کر سکتے، ختم۔ آپ اور میں تیار ہیں اس کے لیے، اس معیار کو پیش کرنے کے لیے؟ ہم پہ بھی ہجرت واجب ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ بعد اوقات ہجرت کا اصل مفہوم تو یہ ہے کہ ایک مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام کی طرف چلے جانا تاکہ دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے، لیکن ہجرت معنوی بھی ہوتی ہے، گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جانا۔ سرکار نے فرمایا جانتے ہو مہاجر کون ہے؟ رسول اللہ آپ بتائیں۔ فرمایا جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع فرمایا، یعنی ہجرت کرے گناہوں سے نیکیوں کی طرف، گندہ ذہنی سے پاکیزہ ذہنی کی طرف، ماں بہن کی گالیاں بکنے سے پاکیزہ کلمات کی طرف، چرسی، موالی، زانی، گندے غلیظ دوست جو جہنم کی طرف آپ کو گھسیٹیں، آپ کے ذہن کو گندا کریں، کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی کے اوپر تبصرے کریں، ہجرت کریں، چھوڑیں اور پاکیزہ لوگوں کے درمیان آ کر بیٹھیں۔ تیار ہیں ہم اس کے لیے؟ ذرا سوچیں، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے تیار ہیں؟ گندا ذہن، گندا سوچتا رہے گا نوجوان، غلیظ قسم کا تصور، زنا کا تصور، لڑکیوں کا تصور، یہ اس میں بعض اوقات غسل واجب کر بیٹھتا ہے وہ، اس لیے خواب بھی گندے گندے نظر آتے ہیں۔ بد نگاہی، رمضان کے اندر بہت سارے کیسز ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں
کہ جی وہ انٹرنیٹ پر گندی چیز دیکھ رہے تھے, غسل واجب ہو گیا, روزہ رہا کہ نہیں رہا. ارے یار تمہیں شرم نہیں آتی؟ حالت روزہ میں تم گندی چیزیں دیکھ رہے تھے. اسی طریقے سے لڑکیوں سے دوستیاں, گالی گلوچ, غلط قسم کا کاروبار کرنا, حرام کمانا, کیا ہم ان کی ہجرت کے لیے تیار ہیں؟ کیوں نہیں ہے ہمارے اندر وہ ہمت کہ ہم گناہ چھوڑ دیں اور اپنے نبی کے لیے ہجرت کر کے پاکیزہ زندگی کی طرف آئیں؟ اس کا مطلب ہے کہ نہیں تو ہم باتوں کے غازی ہیں, عمل کے غازی نہیں. صحابہ کرام کے طریقے پہ تو ہم نہیں ہیں. سرکار نے فرمایا آدھا مال اپنے بھائیوں کو دے دو. انصار صحابہ سے فرمایا آدھا نہیں تو کچھ تو دے دیں, کسی اپنے سنی بھائی کو دیکھیں غریب ہے اس کی مدد کریں, اسے مالی سپورٹ فراہم کریں. ایسے اصحاب صفہ جو علم سیکھتے تھے سرکار کے صحابہ, سرکار صحابہ کرام کو ترغیب دیتے تھے ان کی مدد کریں. میں نے کہیں نہیں سنا کہ سرکار نے فرمایا حسان بن ثابت نے ہماری نعت پڑھی ہے, لاؤ بھی سب چندہ کرو, اس کو دے دو. یہ میں نے نہیں سنا. یہ ضرور سنا جو علم دین سیکھ رہے تھے ان کے لیے سرکار نے فرمایا روزانہ رات کو کوئی جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اپنے اصحاب صفہ میں سے ایک بھائی کو اپنے ساتھ لے جائے اور اس کی مہمان نوازی کرے. جو رہ جاتا تھا سرکار فرماتے تھے آؤ میرے ساتھ آؤ, ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کچھ بھی نہیں ملتا تھا, وہ صحابہ بھوکے پیاسے سو جاتے, سرکار کے لیے علم دین سیکھ رہے ہوتے تھے. ہم دینی مدارس میں کتنے پیسے دیتے ہیں؟ غور کریں آپ میں سے کس نے زندگی میں ایک عالم بنایا ہے, ایک مفتی تیار کیا ہے؟ اگر آپ اور میں اہل سنت کے اداروں میں پڑھنے والے ایک ذہین اور غریب طالب علم کی کفالت کر لیں اور اس کو فنڈ فراہم کریں, ہو سکتا ہے کہ 8 سال بعد آپ کے پیسے سے, آپ کی محنت سے ایک عالم دین بن جائے جو سنت کی ترویج و ترقی میں مدد دے. سرکار نے قائم کیا ادارہ جو باقاعدہ عمارتی طور پہ تو نہیں تھا علم دین سیکھنے کا, آپ نے کیا. جو ابھی میں نے اشارہ کیا تھا ہماری مسجد کی کمیٹیوں کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ نہیں ہے. ناراض مت ہوئیے گا, مجھے نہیں پتا آپ کی یہاں کی سچویشن میں, جنرل ایک بات کہہ رہا ہوں. بڑی بڑی مساجد ہیں, ان کمیٹیوں سے بروز قیامت حساب و کتاب ہوگا. یاد رکھیں مسجد تمہارے حوالے کی گئی تھی, تمہیں پتا تھا کہ مسجد کس مقصد کے لیے ہوتی ہے. یہ صرف نمازوں کے لیے نہیں ہے, یہ صرف نعت خوانیوں کے لیے نہیں ہے, یہ صرف بیانات رکھنے کے لیے نہیں ہے. سب سے بڑا مسجد کا مقصد یہ ہے کہ ایک مدرسہ بنے اور ترویج اور ترقی ہو علم دین کی, جو سرکار نے کیا. اس میں نماز بھی ہوئی, دیکھیں مسجد نبوی میں نماز بھی ہے, تبلیغ دین بھی ہے. قافلے آ رہے ہیں, انہیں تیار کر کے انہیں کہا جا رہا ہے اپنے علاقوں میں جاؤ تبلیغ دین کرو, اور وہاں مدرسہ قائم کیا سرکار نے فوراً. اور 100 صحابہ اور کم از کم 70 صحابہ تو رہتے ہی تھے اور وہ علم دین سیکھتے تھے. ہمارے اہل سنت کی مساجد اس سے خالی ہیں. مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے جن کو آپ اپنا کہتے ہیں جی یہ دیگر مکاتب فکر کے ہیں, وہ جو مسجد بناتے ہیں اگلے دن ایک بورڈ لگ جاتا ہے مدرسے کا جس میں درس نظامی کی کلاسز ہوتی ہیں. ایک کلاس وہاں بٹھا دی جاتی ہے, لا کر 10 15 20 بچے ہوتے ہیں جو درس نظامی پڑھ رہے ہوتے ہیں. جو ہمارا بورڈ ہے اس کا نام ہے تنظیم المدارس, اور جو دوسرے حضرات ہیں ان کا بورڈ ہے وفاق المدارس. سالانہ رپورٹ نکال کر دیکھیے کہ آپ کے تنظیم المدارس سے سالانہ کتنے عالم بنتے ہیں اور ان کے کتنے عالم بنتے ہیں. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اور جو عالم بنتا ہے وہ جاتا کہاں ہے, وہ کہاں جا کے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں؟ ہم نعت خوانیاں کر کے خوش ہیں یہاں پر. فوج کے اندر تقریباً 98% انہی کے جگہ سے فارغ ہونے والے خطبہ لگتے ہیں. وہ جا کے بیان کرتے ہیں, وہ اپنے مسلک کا کام کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ہر مسجد کے باہر ان کے دیکھیں بورڈ لگا ہوگا, ان کے بورڈ لگے ہوں گے بینرز, درس حدیث, درس قرآن, تفہیم قرآن کورس. ہمارے لگے ہوں گے 11ویں 12ویں ختم قادریہ. بھائی یہ کریں, لیکن جو اصل صحابہ کرام نے کیا, سرکار نے کیا, وہ کیوں چھوڑ دیا؟ وہ اتنا غیر اہم کیوں ہو گیا؟ کیوں نہیں کلاس سٹارٹ کرتے آپ کے یہاں پر؟ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے, مجھے نہیں معلوم. ایسی بڑی بڑی مساجد کے اندر کلاسز ہونی چاہیے, فنڈ بھی مل جاتا ہے الحمدللہ. جب آپ کام کریں گے لوگ دیں گے, نوجوانوں کو تیار کریں. ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. جتنے مجھے سن رہے ہیں آپ مجھے بتائیں, میں آپ کو اس کا پورا روڈ میپ بنا کر دیتا ہوں. ہر سنی مسجد میں ایک مدرسہ قائم ہونا ضروری ہے جس میں درس نظامی ہو. انشاءاللہ 6 یا 8 سال بعد ہر مسجد سے ہمارے 10 12 15 عالم نکلیں گے تو لاکھوں علماء بنیں گے. اور ابھی میری جو زندگی گزری میں نے دیکھا ہے 23 سال 30 سال ہو گئے مسجدوں کو, 2 حافظ 4 حافظ, باقی بس ناظرہ پڑھا کے بچوں کو فارغ کر کے جی ماشاءاللہ مدرسہ ہے ناظرہ, عالم ایک بھی نہیں. نبی کی سنت کہاں گئی بھائی؟ اور پھر صحابہ کرام کو سرکار نے علم دین سیکھنے کا کہا. بس آخری بات میں ختم کر رہا ہوں, انہوں نے سیکھا, حکم مانا. آپ اور میں علم سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ علم سیکھنے کا کہہ دو تو ٹینشن چڑھ جاتا ہے, کون یہ تو داڑھی والوں کو کام ہے, جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان کا کام ہے. ارے نہیں بھائی, ہر شخص پہ
ایک اسٹینڈرڈ کا علم سیکھنا تو لازم ہے جس کو فرض علوم کہتے ہیں، یہ تو سب کے اوپر لازم. پھر اس کے بعد عالم بننے والا جو ہوتا ہے اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں. وہ آپ کرنا چاہیں ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہیں کوئی بات نہیں، لیکن میں تو کہتا ہوں وہ کریں. کیوں نہیں کرتے؟ آپ عالم بن سکتے ہیں، آپ مفتی بن سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ کوئی ہوا نہیں ہے، ہوا بنایا گیا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بھی بن سکتے ہیں. میں آپ کو آفر کرتا ہوں میری اکیڈمی میں آئیں. میں نے سنڈے میں ایک اسکالر کورس رکھا ہے 8 سال کا. اونلی سنڈے کلاس ہوتی ہے 3 گھنٹے کی، 2 to 5، 2 پہ سٹارٹ 5 پہ ختم. پہلی کلاس میں نے سٹارٹ کی، اس کے الحمدللہ 4 سال کمپلیٹ ہو گئے، اب 5واں سال سٹارٹ ہو گئا، اور اس میں تقریباً 125 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں. اور کمال یہ ہے کہ اس میں دینی طالب علم کا داخلہ منع ہے. صرف انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بینکرز، جاب کرنے والے ہاؤس وائفس آئیں گے اور کوئی نہیں آئے گا. 5واں سال، پھر 4تھے سال میں، پھر 3را سال، 2را سال، پہلا سال، آ کر دیکھیں کتنی کوانٹٹی میں لوگ علم سیکھ رہے ہیں. کل یہ جب شہر کا ہمارا پڑھا لکھا نوجوان جو ایک مل کا مالک ہے، جو ایک انسٹیٹیوٹ کا مالک ہے، جو ایک ادارے کا مالک ہے، وہ عالم بن جائے گا، ایک ڈاکٹر عالم بنے گا، انجینئر عالم بنے گا، بزنس مین عالم بنے گا، آپ دیکھیں علم کتنا کس کس جگہ پہ پہنچے گا اور کیسے وہ اپنے مسلک کا دفاع کرے گا اور پروٹیکٹ کرے گا. تو پھر آپ بھی کر سکتے ہیں. خدا را آئیے اس طرف، اور جو نبی کریم نے بتایا اس پر عمل کریں. اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں، یہ بیٹھ کے کھانے کی عادت کو ختم کریں، کچھ کام کر کے دکھائیں، تب کام ہوگا. اگر آج آپ نے اپنے مسلک کو نہیں سنبھالا، اگر آج آپ نے حقیقی قربانی نہیں دی اور خالی عاشق رسول کھیلیں، تو مجھے کہ میں تجھے کہوں، نعرے لگائیں، کھائیں پیئیں چلے جائیں، یہ سرد مہری قائم رہی، آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے. آپ کو اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ آپ نیچے لیول پہ کام کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں تھوڑے سے اپر لیول پہ کام کرنے کا موقع دیا ہے. پورے ورلڈ سے تقریباً ہم سے کانٹیکٹ ہوتے ہیں. ابھی بھی میں اگر آپ آخر میں دیکھنا چاہیں 3000 سے اوپر میسج ہوگا جو میں نے کھول کر بھی نہیں دیکھا. جو کھلے ہوئے ہیں وہ تو اور ہزاروں کی تعداد میں. اور ملک ایسے ایسے ملکوں سے ہمارے پاس میسج آتے ہیں کہ جو کبھی شاید آپ نے نام بھی نہیں سنے ہوں گے. نام میں نے بھی بعض اوقات پہلی دفعہ سنے. وہاں بھی مسلمان ہمارا پہنچا ہوا ہے. اور کیا حالت ہے اہل سنت کی آپ تصور نہیں کر سکتے. کئی ہزار میل کے رقبے میں ایک عالم دین نہیں ہے جو لوگوں کو دینی مسائل بتائے. لوگ حرام کھا رہے ہیں، حرام زندگیاں گزار رہے ہیں، طلاقیں ہو چکے ہیں، مسائل معلوم نہیں، 20 سال سے زنا ہو رہا ہے گھر کے اندر اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ زنا ہو رہا ہے. آپ میں سے کتنوں کے گھروں میں حرام ہو رہا ہوگا مسائل نہ سیکھنے کی بنا پر. جس دن آپ سیکھیں گے تو آپ کہیں گے استغفر اللہ، یہ تو ہم بھی غلط زندگی گزار رہے تھے. میں یقین سے کہتا ہوں ہمارے سامنے اتنے کیسز آئے ہیں. جب آپ علم سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اور وہ مسلک کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا جس میں علماء نہ ہو، جس میں صحیح لیڈر نہ ہو. آپ کے پاس کتنے لیڈر ہیں مجھے بتاؤ ذرا، اور جو ہیں وہ عمر کے کس حصے میں ہیں، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کون ان کی جگہ لینے والے؟ آپ نے سوچا ہے کبھی سنجیدگی کے ساتھ کون رہنمائی کرے گا؟ جب نہیں کرے گا تو آپ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنائیں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، آپ کو بھی گمراہ کریں گے. آپ اپنی اگلی نسلوں کے لیے کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیں ذرا. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی علم سیکھیں، اپنی زندگی کو ویسا بنائیں جیسا آپ کے نبی نے اور اللہ نے چاہا ہے. عشق رسول کا وہ اسٹینڈرڈ رکھے جو اللہ اس کے رسول نے اسٹینڈرڈ بنایا ہے، اپنا بنایا ہوا نہیں کہ بھائی کھایا پیا، نعت خوانی میں تھوڑا نماز پڑھ لی، وہ بھی 5 وقت نہیں، کبھی موڈ ہوا پڑھ لی ورنہ نہیں پڑھی، قرآن چھوڑ دیا، احکام سیکھنا چھوڑ دیے. لیکن ہم ہیں عاشق رسول. بھائی عاشق رسول کی تعریف سیکھو یار، حقیقی عشق حاصل کرنے کی طرف آئیں تو پھر آپ قیمتی بنیں گے. یہ ہمارا پیغام ہے آپ کو. اور آخری بس بات، یہ نعرہ ضرور لگائیں کہ غلامی رسول میں مزہ نہیں آیا، موت قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں تو یہ نعرہ بھی لگائیں کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں 5 وقت نماز با جماعت پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں علم دین سیکھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں عالم اور مفتی بننا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں گناہ چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں فیس بک سے تمام لڑکیوں کے کانٹیکٹس ڈیلیٹ کر دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں صرف اچھی صحبت اختیار کرنا ہی قبول ہے. یہ نعرہ بھی لگائیں. ہماری بہنیں بھی نعرہ لگائیں کہ غلامی رسول میں برقع پہننا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں قصائی سے، دودھ والے سے، درزی سے، سبزی والے سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں نامحرم کزنز کو سامنے بٹھا کر بے پردہ باتیں کرنا، حرام باتیں کرنا، یہ چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں شوہر کی اطاعت کرنا بھی قبول ہے. تب ہمارا معاشرہ وہ رنگ پیدا کرے گا، وہ رنگ دکھائے گا جو زمانے رسول کا رنگ تھا. ورنہ ایک جسم رہے گا، ڈھانچہ ہوگا، روح ختم ہو جائے گی. اور جب روح نہ ہو
تو خالی جسم کچھ بھی نہیں کر سکتا. خدا را ہماری باتوں کا برا نہ مانے. جو آپ کو سمجھایا یہ روح ہے، مغز ہے، نہیں مانیں گے آپ کی مرضی ہے. ہم تک تو فقط پہنچانا ہے. وما علینا الا البلاغ. ہر نبی نے ایسا فرمایا، ہم تک تو فقط پیغام پہنچا دینا، منوانا ہمارا کام نہیں ہے. نہ مانیں آپ ہماری بات. اس انجام تک تو پہنچ گئے جو میں دیکھ رہا ہوں اہل سنت، اس انجام تک ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ تیری مسجد، یہ میری مسجد، یہ تیرا آستانہ، یہ میرا آستانہ، یہ تیرا پیر، یہ میرا پیر، یہ میرا مفتی، یہ تیرا مفتی، یہ میرا ادارہ، یہ تیرا ادارہ، یہ میری تنظیم، یہ تیری تنظیم. میرے حلقے کے اندر اپنے پیر کا نام لیا تو اچھا نہیں ہوگا، صرف میرا پیر چلے گا. یہاں پر دوسرا کہے گا تو اپنے پیر کا نام میرے آستانے کے پاس نہیں لے گا، میرے پیر کا نام چلے گا. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ جب آپ علم سیکھیں گے تو شعور بیدار ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ کر اہل سنت نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے. وسعت قلبی کی ضرورت ہے. آپ کے نبی نے فرمایا تمام مومن ایک جسم کی مانند ہیں. اگر جسم کا ایک حصے میں درد ہو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. ایک روایت میں فرمایا مومن آپس میں ایک عمارت کی مانند ہیں جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. ہم کرتے ہیں نہیں. میرے پیر کو کچھ نہیں کہنا، دوسرے کے پیر کو ماں بہن کی گالیاں بکو، تمہاری مرضی ہے. جس مفتی صاحب سے عالم سے میں عقیدت رکھتا ہوں اسے کچھ کہا تو تیری ناک توڑ دوں گا. دوسرے کو گالی بھی بکو فیس بک پہ بیٹھ کر، ہمیں کیا، کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک جسم ہے. ہم اس پر بھی تھوڑا غور کیجیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری کوئی بات اگر آپ کو بری لگ گئی ہو، آپ ہرٹ ہوئے ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن جو باتیں میں نے عرض کی اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا. اب ایک انقلابی تبدیلی کی ضرورت ہے. خدا را اس انقلاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اب گھر بار بھی چلے گا، کاروبار چلے گا، نوکری چلے گی، سب ہوگا، لیکن مسلک کا بڑا فائدہ ہوگا. لیکن اگر ہم رسومات میں خالی رہے اور حقیقت کی طرف، روح کی طرف نہیں آئے تو پھر ہمارا مسلک کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ شاید پچھتانے کا بھی ٹائم نہ ملے. نسلیں برباد ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.